الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت اپنی منظوم خراج عقیدت میں یوں پیش کرتے ہیں: صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو قادم اور رضا کے واسطے. ابھی یہ جو رجب شریف کی 15 تاریخ گزری، اسی کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ، اور یہ جو ابھی 22 رجب المرجب گزری، اس کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کی تاریخ گزری. اب یہ آنے والی شب یعنی 27ویں رجب شریف، یہ شب معراج ہوگی. یہ جو 2 تاریخیں گزری ہیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ کچھ نہ کچھ سماعت کرتے رہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے مختصر میں کچھ تفصیل عرض کر دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں ایسے کریم، ایسے شفیق، ایسے مہربان بندوں کو پیدا فرمایا نبی کے صدقے، نبی کی امت کی نگہبانی اور ان کی نگہداشت کے لیے، کہ ان کے ذکر آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، کہ ان کی تاریخیں پڑھ کر ہمیں دین پر چلنے کا اور نبی سے محبت کا شوق بیدار ہو. انہوں نے اس طرح سے اپنی زندگی شریعت مصطفیٰ پر گزاری کہ اگر ہم آج گزاریں تو یقیناً سچے اللہ و رسول سے محبت کرنے والے بن جائیں. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بڑی پاکیزہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر استقامت اور اعمال حسنہ پر مداومت اس شان کی ہے کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارہا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، لیکن جب بھی میں ان سے ملاقات کو جاتا
تو ان کو میں 3 عبادتوں میں سے کسی نہ کسی عبادت میں مشغول ہی پاتا۔ کبھی وہ لغویات یا فضولیات تفریح طبع میں مشغول ان کو نہ پایا، بلکہ جب پایا تو اللہ کی عبادت میں مشغول پایا۔ فرماتے ہیں وہ میں حاضر ہوتا یا تو نماز میں انہیں مشغول پاتا، یا قرآن عظیم کی تلاوت میں، یا تو انہیں روزے دار پاتا میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے برگزیدہ بندے، انہی کے تعلق سے حضرت امام آدم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا ہے، حضرت امام آدم علیہ الرحمہ 2 سال مکمل حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں رہے، اور فرماتے ہیں کہ اگر 2 سال نعمان امام جعفر صادق کی خدمت نہ پاتا تو ہلاک ہو جاتا۔ یعنی علم کا حصول یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس علم کے ساتھ روحانی بزرگوں کی تربیت یہ اس سے ضروری چیز ہے۔ دماغ آسمان پر ہوتا ہے، جب وہ علم سیکھتا ہے اور پیچ و کم کی گتھیاں سلجھتی ہیں تو اپنے آپ کو کیا سے کیا تصور کرتا ہے، لیکن جب کسی روحانی طبیب کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہے تو پھر وہ شر سے محفوظ اور سعادت مند ہو جاتا ہے، جس کا اظہار خود امام آدم نے یوں کیا کہ اگر 2 سال مجھ کو امام جعفر صادق کی خدمت کے نہ ملتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اسی سے ماضی قریب کے بزرگ حضور تاج الشریعہ کی زندگی کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اپنے وقت کے ماہرین، علم میں کمال حاصل کرنے والے، اور انہی باکمالوں میں حضور تاج الشریعہ کی بھی ذات، لیکن فرماتے ہیں کہ میں دن بھر جو پڑھتا اور حضور مفتی اعظم کی خدمت میں رات میں بیٹھ کر جب مطالعہ کرتا تو ایسا محسوس ہوتا کہ جو دن میں پڑھا تھا وہ کچھ نہیں، جو ابھی بابرکت خدمت میں رہ کے پڑھا یہی سب کچھ ہے۔ تو انہوں نے جو برکتیں حاصل کی صحبت مفتی اعظم سے، اسی کا جلوہ ان کی پوری زندگی پر رہا، اسی لیے وہ ادھر ادھر ہونے سے محفوظ رہے، سیدھی راہ پر ہمیشہ گامزن رہے، اور جس کا اظہار انہوں نے بھی خود کیا کہ نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، چمک رہا ہے جو اختر 1000 آنکھوں میں۔ تو حضرت امام آدم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ انہی کی خدمت میں حضرت داؤد طائی بھی آئے، یہ اپنے وقت کے بڑے مشہور بزرگ، یہ حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا تھا کہ حضور کچھ نصیحت فرمائیں۔ تو حضرت نے اس وقت دبناکی اور عاجزی انکساری کے عالم میں فرمایا تھا کہ میں ڈرتا ہوں خود اپنے بارے میں تمہیں کیا نصیحت کروں گا۔ عرض کرنے لگے حضور اگر آپ نصیحت نہ کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ آپ کی نسبت سرکار ابدقرار سے جڑی ہے، ورا آپ کے گھر کا زہد و اتقاء آپ کے در سے لوگ پائیں، آپ نصیحت نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ جب نسبت کی بات آئی، آج لوگ اپنی نسبتیں جوڑ کر غرے میں آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ نسبت ہے تو پھر ہم کو کچھ ضرورت نہیں، نہ شریعت پر استقامت کی نہ اور کسی چیز کی، لیکن ذرا نسبت والوں سے نسبتوں کی برکتیں پوچھو۔
حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم نے جو نسبت کی بات کہی میں ڈرتا ہوں کہیں بروز محشر جب نبی کے حضور حاضری ہو اور سرکار فرمائیں کہ تو میری آل سے تھا اور حق متابعت نہ کیا، یعنی جو حق ادا کرنا چاہیے تھا اس میں تم نے کوتاہی کی۔ ذرا سوچیں کہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جس کے شبہ و سام صرف عبادتوں ہی میں گزر رہے ہیں، اور جن کے در سے امام اعظم جیسا علم و عمل کا شہسوار برکتیں حاصل کر رہا ہے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حضور سے، حضور کی بارگاہ کرم میں حاضر ہوں، اور اس وقت اگر سرکار نے پوچھ لیا کہ تم نے حق مطابعت نہ ادا کیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ ذرا سوچیں کہ یہ نسبت بھی جس کی جتنی اعلیٰ ہوگی پوچھ بھی اتنی ہی اعلیٰ ہوگی، اور انہی کی بارگاہ کرم کے خادم تھے حضرت بایزید بسطامی، پانی کے پلانے کا کام کیا کرتے۔ ان کی شان دیکھیں کہ بارگاہ میں آنے والوں کا کیا مقام، اور خود صاحب خانقاہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی عاجزی اور انکساری کا عالم دیکھیں۔ بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پانی کے پلانے کا کام کرتے۔ ہمیں یاد آتا ہے حضرت ابو الخیر جس وقت انہوں نے اپنے مرید سے کہا تھا کہ تو حضرت بایزید بسطامی کو دیکھے گا، تو وہ یک درگیر محکم گیر تھا، عرض کرنے لگا کہ ہم کو اس کی فرصت نہیں، کیونکہ حضرت ابو الخیر کا وہ مرید تھا لیکن اس کی عبادت میں مشغولیت اور ریاضت و مجاہدہ پر کوشش دیکھ کر اس کی کفالت وہ خود فرماتے تھے۔ اس مرید کی نگہداشت، کھانے پینے کا انتظام خود یہی کرتے تھے۔ ایک دو بار کہا، اس نے کہا کہ ہم کو یہاں سے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کو جلال آیا، فرمانے لگے کہ تو یہاں رہتا ہے تو اپنے حصے کی مقدار اللہ کی رحمتیں پاتا اور دیکھتا ہے، اس کی قدرتیں، لیکن اگر بایزید بسطامی کی بارگاہ میں جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ان کے حصے کی مقدار دیکھے گا۔ جب اس کی بات آئی تو وہ عرض کرنے لگا کہ تب تو ضرور دیکھوں گا، راضی ہوا اور اس کو لے کر حضرت ابو الخیر چلے۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہو ہی رہا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ دیکھ یہی حضرت بایزید بسطامی، وہ پوستین پہنے ہوئے سامنے سے گزرے، اور جیسے ہی سامنے سے گزرے اس کی نظریں پڑیں اور یہ حق ہو کا نعرہ بلند کیا اور زمین پر آ کے ٹھنڈا ہو گیا۔ بزرگ گزر گئے، حضرت ابو الخیر نے بعد میں اسے ہلایا تو دیکھا کہ وہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، اس کو غسل دیا، تجہیز و تکین بھی، نماز جنازہ پڑھی، دفن کر دیا۔ پھر حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ حضور ہمارا ایک ساتھی آپ کی زیارت کی وجہ سے انتقال کر گیا۔ تو حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ تم نے غلط کہا، وہ ہماری زیارت کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ ایک کمزور مقام پر تھا۔ جیسے مجھے دیکھا ایک گرہ تھی جو ریاضت و مجاہدہ سے کھل نہ سکی، جیسے ہی اس نے دیکھا وہ گرہ کھلی اور وہ اس مقام پر فائز ہوا، پھر اس کی وہ تاب نہ لا سکا اور اپنے جان اپنے رب کے سپرد کر دیا۔ حضرت بایزید بسطامی کہ اگر انہیں کمزور مقام والا دیکھے تو اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے، یہ کون ہے؟ یہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کرم میں پانی کے پلانے کا کام کرنے والے۔ جب ان کی بارگاہ کے ان خادموں کا یہ حال ہو تو اس مخدوم کا عالم کیا ہوگا؟ ہم انہی کے سلسلے میں داخل، سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے بزرگ ہیں۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر،
بے غضب راضی ہو قادم اور رضا کے واسطے. اور علم بھی ایسے باکمال، علم اپنے وقت کے لوگوں کو ناطقہ بند کر دے. جس وقت ان کے پاس ایک شخص حاضر کیا گیا جس نے خدا کی وحدانیت کا یا خدا کے وجود کا انکار کر رہا تھا، اسے حاضر کیا گیا. حضرت امام جعفر صادق نے اس سے پوچھا کہ اچھا ذرا یہ بتا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عبد الملک. تو فرمایا کہ یہ ملک آسمانوں سے ہے یا زمینوں سے ہے؟ پھر حضرت نے پوچھا کہ اچھا یہ ذرا بتا کہ زمین کے نیچے کبھی گیا ہے؟ کہا نہیں. کہا اس کے نیچے جانتا ہے کیا ہے؟ کہا نہیں. کہا آسمانوں پر کبھی جانا ہوا؟ کہا نہیں. کہا اس کے اوپر کیا ہے معلوم ہے؟ کہا نہیں. ارشاد فرمایا کہ افسوس ہے کہ جس کا نام خود عبد الملک ہو، خود اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتا ہو، پھر بھی وہ اللہ کا انکار کرتا ہے. جو زمینوں کے نیچے کبھی گیا نہیں پھر بھی کہتا ہو کچھ نہیں ہے. جو آسمانوں کا کبھی سفر نہ کیا ہو پھر بھی کہتا ہے کچھ نہیں. یہ عجیب سی حماقت ہے تیری. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال اس سے کیا اور پھر تشریح کر ہی رہے تھے کہ اس تشریح سے صرف اس کا دماغ نہیں بلکہ دل بھی معطر ہوا اور فوراً وہ نادم و شرمندہ ہو کے توبہ کی اور پھر سے اسلام میں داخل ہوا. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روحانیت کے بھی امام اور علم کے بھی باکمال منزل پر فائز. انہی کی بارگاہ کرم کا ذکر ہے کہ جعد ابن درہم نے اس وقت یہ بدتمیزی کیا. ایک شیشی کے اندر پانی اور مٹی رکھ کر چھوڑا، کچھ دن کے بعد اس میں کیڑے پڑے تو وہ کہنے لگا کہ میں ان کیڑوں کا خالق ہوں، میں ان کا مالک ہوں. اس کی گمراہی کی خبر جب وہاں تک پہنچی تو حضرت امام جعفر صادق نے اسے بھی بلوایا اور بلوانے کے بعد فرمایا اچھا ذرا یہ بتا کہ جن کے تعلق سے تو کہتا ہے کہ میں ان کا پیدا کرنے والا، تو صرف یہ بتا دے کہ کتنوں کو پیدا کیا ہے. یہ کتنے کیڑے ہیں جن کو تو نے پیدا کیا؟ تو وہ بغلیں جھانکنے لگا کہ ان کی تعداد تو شمار ہی نہیں کیا تھا. پھر فرمایا اچھا ٹھیک ہے چل یہ جانے دے، صرف یہ بتا دے کہ اس میں کتنے نر اور کتنے مادہ ہیں، یہ بتا دے. اب تو اور پشیماں ہوا وہ. پھر حضرت نے کہا ٹھیک ہے جانے دے، یہ چھوڑ، اس کو بھی صرف اتنا کر دے کہ جو پورب کو چل رہا ہے ان کو کہہ دے پچھم کو چلے، جو پچھم کو کیڑا جا رہا ہے اس کو کہہ دو پورب کو چلے. یہ بھی ہے. ارشاد فرمایا کہ حیرت ہے ایسی بے وقوفی کو تو اپنی خالقیت کی شواہد میں پیش کرتا ہے. خالق و مالک تو وہ ہے جس نے تجھ کو بھی اس کو بھی سب کو پیدا کیا ہے. وہ وحدہ لا شریک خالق ہے ہم سب کا. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت یقیناً یہ ایمان کی علامت ہے. لیکن صرف اہل بیت کے نام پر ہم اہل بیت سے محبت اور سرکار کے دوسرے غلاموں سے عداوت یا دشمنی رکھیں، یہ ہرگز روا نہیں. بلکہ اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور جو اہل بیت سے محبت کرنے والے، ان کے پیغام کی اشاعت کرنے والے، ان سبوں سے محبت کرتے ہیں. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے تمام صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں. تو یقیناً ہمارے لیے لائق عمل اور سختی کے ساتھ قائم رہنے کے لیے یہی مسلک ہے جسے ہم مسلک اہل سنت یعنی مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں. اس سے انحراف جنت کے راستے سے انحراف ہے. ہمیں اسی پر سختی کے ساتھ کاربند رہنے کی ضرورت. اور یہ اب آنے والا وقت، شب معراج کی شب جو آنے والی ہے، اپنے آپ کو اس بابرکت سعادت متبرک لمحات سے برکتیں حاصل کرنے والا بنائیں، رحمتوں سے حصہ پانے والا بنائیں، رحمتوں سے دور رہنے والا نہیں.
تو قرآن عظیم کی تلاوت، درود پاک کی کثرت، ان شبوں میں جاگ کر لا حاصل کام نہ کریں، بلکہ اگر شبوں کو جاگنا ہے تو اپنی قضا نمازوں کو ادا کریں، جن کی نمازیں ادا ہیں وہ نوافل کی کثرت کریں، قرآن عظیم کی تلاوت کریں، لیکن ادھر ادھر ٹہلنے دوڑنے اور صرف رات یوں ہی جاگ کر گزارنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر صرف واہی تباہی میں گزارنا ہو تو اس سے بہتر ہے سو جانا، نماز عشاء پڑھ کر سو جائیں اور نماز فجر کے لیے بیدار ہو جائیں۔ یا تو شب بیداری کریں اللہ و رسول کے حکم کے مطابق، اور اگر ڈر ہو کہ ایسا نہ کریں گے دوسرا کام کریں گے تو اس سے بہتر ہے حضرت فاروق اعظم کی روایت کردہ حدیث پر عمل۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک صحابی رسول جو فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوئے، جماعت میں حاضر نہیں ہوئے، حضرت نے فرمایا کیا بات ہے، آج فلاں جماعت میں حاضر نہیں ہے، چلو اس کی خبر لیں کیا ہو گیا۔ حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور ان کی والدہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آج فلاں جماعت میں حاضر نہیں ہوا؟ تو کہنے لگی کہ اصل میں رات دیر تک جاگے، شب بیداری کی، مشغول رہے عبادت میں، اور فجر اول وقت میں پڑھ کر سو گئے، بے پڑھے نہیں بلکہ اول وقت میں پڑھ کر سو گئے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا اس نے یہ نہیں سنا؟ سرکار نے فرمایا کہ جو عشاء کی نماز جماعت سے ادا کر کے سوئے گویا اس نے آدھی رات عبادت کی، آدھی رات شب بیداری کی، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی گویا وہ پوری رات شب بیدار رہا۔ فرمایا اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو ہمیں ہمیشہ یہ احتیاط کرنا چاہیے، ایک شب جاگ کر نہیں بلکہ ہمیشہ ہر شب بیداری سے گزرے۔ اور وہ بڑا آسان عمل سرکار نے بتایا کہ عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے تو یہ پوری رات شب بیداری کا ثواب ملے گا۔ تو شب معراج کی رات بھی یہی کوشش کریں، واعظ و نصیحت کی محفلوں میں شرکت، یا مسجدوں میں حاضر ہو کے قرآن عظیم کی تلاوت، نوافل کی کثرت، باقی روڈ پر چوراہوں پر ادھر ادھر گھوم کر وقت ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو دین کا نفع بخش علم اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔